اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے، کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے، اور آج بیان کا موضوع یہی ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ بزرگان دین کے واقعات کو سنیں، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، انہیں اس بات کا خیال رہا کرتا۔ یہی امام اعظم کی کیا بات ہے۔ ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے کسی غیر مسلم، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم بندہ تھا، اس کو قرضہ دیا تھا، اس کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی پر، آپ کے چپل پر کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے امام اعظم نے اپنے چپل کو جب جھاڑا تو وہ کیچڑ اچھل کر اس مقروض کی، اس غیر مسلم کی دیوار پر جا کر لگ گئی۔ آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیوار میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اب اگر میں کیچڑ نکالتا ہوں تو دیوار کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب رہ جاتی ہے۔ اسی شش و پنج میں ہیں، اسی ٹینشن میں ہیں کہ اب وہ شخص باہر نکلتا ہے، دروازے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتا ہے، سمجھ گیا امام اعظم آئے ہیں، قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ کہتا حضور تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا ٹالم ٹول کرنے لگا، ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑا مزید ٹائم دے دیں۔ اللہ اکبر، امام اعظم کا تقویٰ دیکھو، خوف خدا دیکھو، حقوق العباد کا خیال دیکھو۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے ذرا معاف کر دینا، مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہاری دیوار خراب کر بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری دیوار کیسے صاف کروں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا کہ مسلمانوں کا امام ہے، لاکھوں لوگ جس کے پیچھے ہیں، میرے دروازے پر آ کر چھوٹے سے معاملے پر مجھے سے معافی مانگ رہا ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا، ایسے ہی بزرگوں نے دلوں میں وہ قدر و منزلت حاصل نہیں کی۔ وہ مقروض، وہ غیر مسلم پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضور ایک کام کریں، دیوار کی کیچڑ تو صاف ہوتی رہے گی، میرے دل میں جو بے ایمانی کی کیچڑ ہے پہلے وہ صاف کیجئے۔ جو مذہب اتنا پیارا ہو، اس طرح معافی کا درس دیتا ہو، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان کر دیجئے۔ امام اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے خوبصورتی اسلام کی۔ اگر ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور کوئی بندہ باہر آ کر کہے یار تم نے میری دیوار خراب کر دی، تو کیا ہو گیا بھائی؟ خراب کر دی تو کون سا تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا ہی تو ہوا ہے، اس پہ باہر نکل آئے ہو، باتیں کیا کر رہے ہو؟ ارے ایک تو قصور کیا، ایک تو چوری، دوسری سینہ چوری۔ دیواریں بھری تو دیتے ہیں نا، جس نے جو نئی پروڈکٹ بنانی ہے وہ ہر دیوار پہ جا کے چوکنگ کر دینی ہے۔ کسی کا گھر ہے، کسی کی دیوار ہے، وہ بیچارہ بار بار رنگ کرواتا ہے، تھوڑے دنوں بعد پھر آ کے کوئی اپنی پروڈکٹ لگا کے چلا جاتا ہے، نہ جانے کوئی ڈاکٹر کی ایڈورٹائز لگاتا ہے، کوئی حکیم کی ایڈورٹائز لگاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ حقوق العباد کی پامالی ہے، بغیر اجازت کسی کی دیوار کیسے رنگ سکتے ہیں آپ؟ ایک امام اعظم ہیں کہ ان کے پیر سے کیچڑ لگ جائے تو انہیں بے چینی ہو جائے، پیر کسی کے پیر پر رہ جائے تو خوف خدا سے بے ہوش ہو جائے۔ ادھر کسی کا مال دبا کر یار دوستوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے، دے دیں گے نا بھائی، جب آئیں گے جب دے دیں گے، بار بار کیا گھر پہ پیسے لینے آ جاتے ہو؟ یہ وہی بندہ ہے
کہ جب اس کو قرضہ چاہیے تھا تو اس کے گھر کے دھکے کھاتا تھا. ارے بھائی تمہاری بڑی مہربانی, میں وقت پر پیسے لوٹا دوں گا, میرا بہت بڑا مسئلہ ہے, زندگی بھر احسان مند رہوں گا, تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا, میرے بچے بچے تم کو دعائیں دیں گے. اور اب وہی بچے دروازہ کھول کر کہتے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے, جاؤ, کیا بار بار آ جاتے ہو, پہلے تو دعائیں دینے کے بعد تھے, اب چپل کھسوا رہے ہو. ٹھیک ہے, آج وہ بگاڑ نہیں سکتا تمہارا کچھ, مگر یاد رکھیے گا جو ظالم ہے نا وہ سوچ لے, حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کی قسم, اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے, آج اس کے پاس جا کر دے دو, آج اس سے معافی مانگ لو, ٹال مٹول نہ کرو, اس کو ستاؤ نہ, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو. سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے, 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے, 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج, لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے. اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں, حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں, حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں, ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا. بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا, انتقال ہو گیا, اب اس کے بچوں کو تو پتا نہیں ہے, اسے نہیں پتا, اس کے بچوں کو نہیں پتا, وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا. اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا. کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں, روز نئی ڈیمانڈ ہے, لڑکی کا باپ غریب ہے, بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا, خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی. تف ہے اے نوجوان, تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے. شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا, اس ماڈل کی اسکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا, فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا. شادی کر رہے ہو, سودا کر رہے ہو. غریب ماں باپ ہیں, پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے. اب بچے کی ولادت کا وقت آیا, ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے. ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں, دوسری بچی کی شادی کرنی ہے, مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے, لڑکے کا باپ سن رہا ہے, لڑکی کی ماں سن رہی ہے, آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. رشوت ہے, علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں, کبھی قرضہ لیتے ہیں. بھائی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے. ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے. شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہو, تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا, اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں, کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں, ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے. وہ غریب لوگوں پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے, اپنے گردے بیچے, کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں. خدارا نہ کرو ایسا. پھر حدیث سناتا ہوں, من آذا مسلمن, یاد رکھو میرے آقا کہتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے, تمہاری ساس بھی ہے, تمہاری بچوں کی امی بھی ہے. ڈیمانڈیں نہ کرو, کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے, گرم گرم دینا ہے, زیادہ دینا ہے, ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا. 2 بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے, تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے, اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا. تو داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں. جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار, اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا, مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں, جس طرح آپ کی اور اولاد ہے, میں بھی آپ کی اولاد ہوں, میری ٹینشن مت لیجیے گا. کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا, میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجیے گا, میں آپ کا بچہ ہوں. بتاؤ ان کے دل سے تمہارے لیے کیسے دعا نکلے گی؟ لیکن آج تو ہمارا انداز ہی اور ہے نا کہ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے, چاہے اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو,
ایسی کتنی مثالیں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. آج ایک بات تو طے کر کے جائیے, آج ایک سچا پکا ذہن بنا کر جائیے کہ آج کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. دیکھو اس پہ نیت کرنی پڑے گی. مارے جائیں گے, پھنس جائیں گے, بہت ساری نمازیں ہوں, بہت سارے روزے ہوں, بہت سارے حج اور عمرے ہوں, اور اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہوں, تکلیف میں ہوں, ٹینشن میں ہوں. اب پتہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ٹینشن دینے والے, تکلیف دینے والے, جھاڑنے والے, ان کے مرنے کے بعد انہیں کوئی یاد نہیں کرتا. بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوں گے کہ یار جان چھوٹ گئی, یار اتنا تنگ کرتا تھا, اتنا ستاتا تھا. ایسے بندے بن کر مرو گے تو کیا مرو گے. ایسے رہو کہ ساری دنیا سے آپ جتنے لوگ آپ سے ملے سب آپ سے محبت کریں, کسی کا خیال رکھو, کسی کی دعائیں لو, کسی کی خدمت کرو. دنیا سے جائیں تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ بڑا مہربان بندہ تھا, بڑا خیال رکھنے والا تھا, ہماری بڑی خدمت کرتا تھا, اے اللہ اس کی مغفرت فرما. پیچھے لوگوں کی دعائیں تو ملے نا. سوچئے کہ کیسی لائف ہم گزار رہے ہیں. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی. بزرگان دین بڑی پیاری بات کرتے ہیں. بندہ جب دنیا میں آتا ہے نا, بچہ روتا ہوا آتا ہے نا, جب بچہ روتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں. فرماتے دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, مگر دنیا سے ایسے جانا کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو. کیا بندہ تھا جو چلا گیا, کیسا شخص تھا ہمارا مہربان, ہمارا خیال رکھنے والا, جب ملتے دعائیں دیتا, جب ملتے حوصلہ بڑھ جاتا تھا. مگر کیا ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ سوچنے والی بات. تو آج غور کر لیجئے کہ میں اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, مسجد میں آتا ہوں تو نمازیوں کے لیے, دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں تو اپنے ساتھ مدنی کام کرنے والوں کے لیے میں ٹینشن ہوں, یہ میری وجہ سے انہیں سکون ہے. چیک کیجئے اپنے آپ کو. اور اگر واقعی آپ کو یہ احساس ہے کہ واقعی یار میری وجہ سے لوگ ہیں بڑی ٹینشن میں, تو اپنے انداز کو بدلیے, آسان ہو جائیے, نرم ہو جائیے, تکلیف دینے والے نہ بنیے. بس آج پکی سچی نیت کرو کہ اللہ کا کوئی بندہ, کوئی بندی, کوئی انسان مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. میں ناراض نہیں کروں گا, میں تکلیف نہیں دوں گا, اور اگر دے چکا ہوں تکلیف تو معافی مانگ لوں گا, راضی کر لوں گا, کیونکہ ادھر راضی کرنا آسان ہے, ادھر مارے جائیں گے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہو یار میں تو تکلیف نہیں پہنچاتا, میں تو کسی کو مسلمان کو پریشان نہیں کرتا. اصل میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو تکلیف پہنچانے والے ان کو لگتا ہے میں تو کرتا ہی کچھ نہیں. ان کو کون بتائے, اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے کسی کی کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ حضرت آپ کی جو بات کرنے کا اسٹائل ہے نا وہ ہمارا دل کرچی کرچی کر دیتا ہے, آپ کا یہ جو طنز کرنے کا انداز ہے نا یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے. یہ بھی ہمت نہیں ہوتی ہے. کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے, ہمت ہی نہیں ہوتی, کیونکہ اب یہ بتائیں گے تو اور برا بھلا کہیں گے, اور ستائیں گے, اور ڈانٹیں گے. سوچیے آپ, ایسے کئی شوہر ہیں کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے کہ شوہر کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کروں. ایسے شوہر کس کا, ایسا شوہر اگر میں ہوں تو کیسا ہوں, خود سوچئے نا. اتنا خوف گھر میں, اولاد باپ سے بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب والد کا موڈ ٹھیک ہو جائے پھر بات کرے, ورنہ ابھی بات کرنی ہے تو گالیاں ہی پڑنی ہیں. یہ باپ اپنے بارے میں سوچے میں کتنا برا انسان ہوں. اسی طرح سیٹ سے اب نوکر بات کرنے میں کئی دن تک سوچتا ہے کہ یار آج صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے, آج بات نہیں کرنا ورنہ خیر نہیں ہے, اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ حضرت آپ کے موڈ کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. اتنی ہمت تو نہیں کرے گا نا کوئی. تو ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کا مزاج ایسا ہے, تنگ کرنے والا, ڈانٹنے والا, جھاڑنے والا, اس کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا, اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آئی ایم اوکے. نہیں جناب, آپ اوکے نہیں ہیں, آپ سے بڑی تکلیف ہے, آپ سے بڑی ٹینشن ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ تکلیف بتانے کے لیے بھی کسی میں ہمت نہیں ہے. خدا را خود اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ میں کہیں گھر میں داخل ہوتا ہوں, لوگ مسکراتے مسکراتے چپ تو نہیں ہو جاتے, مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے. اچھا خاصا لوگ ریلیکس ہوتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی سب پہ ٹینشن, ایمرجنسی تاری. اب بندہ خود سوچ لے کہ میں گھر کا فرد ہوں یا پولیس انسپیکٹر ہوں, گھر میں جاتے ہی سب ٹینشن میں آ گئے. جلدی کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری کر دو ورنہ ابو نے چھوڑنا نہیں ہے, جلدی جوتے پالش کرو ورنہ بڑے بھائی نے ناراض ہو جانا ہے. ارے بڑا بھائی ہے, والد ہے یا پولیس انسپیکٹر ہے, اپنے بارے میں سوچیں کہ میں جدھر جاتا ہوں لوگوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے, وہ انسان اچھا نہیں ہے. آپ جدھر جائیں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے, کمفرٹ ہو جائے, آسانی محسوس ہو, گھر والے کہے ابو آ گئے, بھائی آ گیا, ماں کہے میرا بیٹا آ گیا, ادھر تو ساری ٹینشن میں ہوتے ہیں. اپنے آپ کو چیک کیجیے. اور اب میں 2-3 ایگزامپل دے کر بیان کو ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ, اب عادت ہے نا کسی کے گھر گئے اور وہاں جا کر جناب کسی نے دعوت پر بلایا. ایک تو اس نے مہربانی کی, ہمیں بلایا, ہم کیا بنے, مہمان. مہمان کے آداب ہیں کہ جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائیں, گھر میں کھانے میں عیب نہ نکالے, فرمائشیں نہ کرے. مگر ادھر ایسے مہمان ہیں کہ ان کو مہمان بنا لے, اب اپنی خیر نہیں ہے, جو گھر میں جاتی انہوں نے شروع ہو جانا ہے, یار ابھی تک وہی پرانے ہی صوفے ہیں, میں 5 سال پہلے آیا تھا تب بھی تم نے کلر کرنے کا کہا تھا, ابھی تک کلر نہیں کروایا.
यार पंखा तो देखो तुम्हारा कितनी आवाज कर रहा है, बाहर मैंने मोटरसाइकिल खड़ी देखी, अभी तक कोई फटीचर मोटरसाइकिल लेके रखी है। अरे भाई बंदा बोले मैंने आपको खाने के लिए बुलाया है, अपने घर का इंस्पेक्शन के लिए नहीं बुलाया। अच्छा अब जब खाना आया तो नहीं यार मैं तो चावल नहीं खाता, अब साहब के लिए रोटी ढूंढ के लाओ। मैं तंदूर की रोटी से परहेज करता हूँ, स्लाइस खाता हूँ, अब स्लाइस घर में नहीं है उसके लिए स्लाइस लेकर आओ। मैं अच्छा कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम नहीं है मगर पहले ही कह दिया मैं तो डाइट बोतल पीता हूँ, चलो भाई अब वो शर्मिंदा भगा रहा है किसी को डाइट बोतल। हालांकि होना ये चाहिए कि जो दस्तरखान पर आ गया उसके सिवा कुछ न मंगवाए, हो सकता है वो घर में ना हो। एक बार मुझे याद है एक साहब ने, हम खाने पर बैठे तो मेजबान से कहा कि टिश्यू पेपर लाइएगा। अच्छा हर बंदा समझता है हर घर में टिश्यू होगा, नहीं होता। उस बेचारे ने शर्म के मारे बाहर गया, बच्चे को पैसे नहीं, बेटा जाओ भाग के जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर आओ। अब सोचिए आपकी छोटी सी फरमाइश ने उसको शर्मिंदा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। जो दस्तरखान पर अगर पसंद है तो खा लीजिए, अगर आपका मिजाज नहीं है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज ये होता कि खाना पसंद ना होता तो हाथ रोक लेते, ऐब ना निकालते। लेकिन आज किसी को मेहमान बना ले, वो मेहमान मेजबान के लिए टेंशन बन जाता है। ऐसा क्यों? हालांकि यहां तक लिखा कि आपको जिधर बिठाए उधर बैठे, मेजबान जहां कहे ना हुजूर आप इस सोफे पे बैठ जाए, उधर ही बैठ जाए। बंदा कह रही है जरा मैं उधर बैठूंगा, क्या पता उसको वहां ना बिठाना हो आपको, वहां बैठेंगे तो घर की बेपर्दगी होनी हो, वो सोफे का कवर ही फटा हुआ हो, उस बेचारे ने ऊपर चादर रखी हो, अपना ऐब छुपाया हो, मगर आप जाकर वहां बैठ रहे हैं। अपनी आदत बनाएं। अब बताइए है बड़ी बारीक सी बात, मगर क्या हम किसी के मेहमान बनते वक्त ये ख्याल करते हैं कि उसको टेंशन ना हो? कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, और आखिर में दुआएं देकर आए, ऐब निकाल के ना आए। प्रॉब्लम ये कुछ लोगों का काम ही ऐब निकालना है, उनसे हाथ मिलाओ तो ऐसा लगता है कांटा चुभो देते हैं। बंदा बोले नहीं हाथ मिलाता तो अच्छा था यार। जब मिलते हैं कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई, कभी इमामा ना पहने तो कहते हैं आज इमामा नहीं पहना, कभी इमामा पहने तो ये वाले रंग का क्यों पहना है? यार तुम मुस्कुराते नहीं हो, ज्यादा मुस्कुराए तो हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। बंदा बोले करूं क्या इसके सामने, इतनी टेंशन। तो ऐसे न बने। क्या लोगों में खूबियां नहीं होती? एक मिसाल बड़ी प्यारी हमारे निगरान शूरा देते हैं। दो किस्म की मक्खी होती है, याद रखिएगा। एक होती है घरेलू मक्खी और एक होती है शहद की मक्खी। ठीक है ना, घर में भी मक्खियां होती हैं। घर की मक्खी कहां बैठती है? घर की मक्खी ढूंढ कर गंदगी पर बैठेगी, जिधर कचरा पड़ा होगा ना, घर की मक्खी हाउस फ्लाई उधर ही जाके बैठेगी। आपका कभी जिस्म में कहीं जख्म लग जाए